بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب آپ اہل و عیال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے 14 اگست اور پاکستانی معاشرے کا اخلاقی بحران۔ آج پاکستان آخری عہد مغلیہ کے زوال کا منظر پیش کر رہا ہے، جب آئے دن کمزور مرکز پر باغی صوبے یلغار کیا کرتے تھے۔ پاکستان کے 68ویں 14 اگست کی آمد ہے اور شاخ نازک پر بیٹھی جمہوریت کسی خوفزدہ چڑیا کی مانند کپکپا رہی ہے۔ امریکہ بہادر کی گارنٹی سے 15 سالہ لیز پر حاصل کی گئی اس جمہوری دوشیزہ کو بہت سے ڈچکرے للچائی ہوئی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے ہیں۔ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کی کابینہ میں شامل رہنے والے چودھری برادران، مشرف کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بننے والے شیخ رشید، ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنا انقلاب آزادی مارچ میں ضم کرنے پر تقریباً راضی کر چکے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب اپنے وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہوتے دیکھ کر اور خیبر پختونخوا میں اپنی صوبائی حکومت کی ناقص کارکردگی اور IDPs جیسے قومی المیہ سے چشم پوشی کرتے ہوئے فیصلہ کن حملے کی تیاری کر چکے ہیں۔ 14 اگست کو اسلام آباد کو ایک مرتبہ پھر محاصرے میں لے کر انارکی، انتشار اور بدنظمی پیدا کرنے اور فوج کو ماورا آئین اقدام کی ترغیب دینے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ باغی نواز شریف حکومت کی معزولی سے کم کسی چیز پر راضی نہیں۔ ایک جانب نواز شریف کا شاہانہ طرز عمل ہے تو دوسری جانب عمران خان کی آمرانہ سوچ۔ عوام ہوس اقتدار کے اس برہنہ کھیل سے لاتعلق الگ کھڑے ہیں۔ ایسا نظام جہاں عام پاکستانی کے پاس مغربی ممالک کے کتوں سے بھی کم حقوق ہیں، آخر وہ اس نظام کو بچانے میں کیوں اور کیا دلچسپی رکھتے ہیں جو انہیں بجلی گیس دینے سے معذور ہو، ہسپتال میں دوائی نہ ہو، تھانے میں رسائی نہ ہو، عدالت میں انصاف نہ ہو اور جسم و جان کا تعلق قائم رکھنے کے لیے روزگار نہ ہو۔ تمہیں خبر بھی ہے یارو کہ دشت غربت میں ہم آپ اپنا جنازہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن ثانیہ کراچی میں 11,000 افراد کا قتل، لاپتہ افراد کا کیس، بلوچستان پر فوج کشی اور بنگال میں قتل عام اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ اگر ہمارے منصفین فراز، منیر قاسمی، مجید امجد، عبداللہ حسین، انصار عثمانی، مفتاز مفتی، بانو قدسیہ کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے قتل کر دیں تو کیا ہم اسے بھول جائیں گے؟ ہمارے موجودہ حکمران یہ باریک راز سمجھنے سے قاصر ہیں کہ معیشت کے ساتھ ساتھ سماج کی ہر قدر اور نظام کا ہر شعبہ زوال کا شکار ہے۔ مارکس کے جنازے پر اینگلز نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، مارکس نے وہ سادہ حقیقت دریافت کی جسے اب تک فلسفے کی حد سے زیادہ مغز ماری نے چھپا رکھا تھا۔ سیاسیات، سائنس، آرٹ اور مذہب پر غور و فکر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کو خوراک، رہائش اور لباس میسر ہو۔ جو سماج انسان کی حیوانی ضروریات پورا کرنے سے قاصر ہو، وہاں حس لطیف اور جمالیات کا ذوق کبھی نہیں پنپ سکتا۔ معاشرے سے زندگی کے آثار ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ عام لوگ حیرت زدہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کھیلوں کا شوق اور میدان ویران کیوں ہو گئے، سینما گھر خالی کیوں پڑے ہیں اور فنون لطیفہ
ادب، موسیقی، سائنس، ٹیکنالوجی بنجر کیوں ہو گئے؟ تاریخ کے طویل سفر کے بعد ہم اس منزل تک کیسے پہنچے؟ پاکستانی معاشرے کے اس انتشار، ٹوٹ پھوٹ اور زوال کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان کے قیام کو 68 سال گزرنے کے بعد جب ہم اپنی تحریک آزادی کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ لوگوں نے آزادی سے جو توقعات وابستہ کیں وہ پوری نہ ہوئیں۔ ہندوستان سے گورا راج ختم کر کے اسے آزاد کرنے کے مطالبے پر برطانوی وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل نے کیا تاریخی جملے دہرائے تھے؟ اگر ہندوستان کو آزادی دے دی جائے تو جو حکومت ہے وہ بدمعاشوں، گنڈوں اور مفت خوروں کے ہاتھ آ جائے گی۔ ان کے لیڈر نااہل ہوں گے جن کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوگا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ لوگ پانی اور ہوا پر بھی ٹیکس لگائیں گے۔ رتوں پہ بس نہ چلا ورنہ یہ چمن والے، ہوائیں بیچتے نیلام رنگ و بو کرتے۔ آج بھی وہ بزرگ اور بوڑھے جنہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ انگریزی حکومت میں گزارا ہے، اس کو ترجیح دیتے ہوئے موجودہ حکومتوں سے نالاں نظر آتے ہیں۔ اس سوچ کو غلط غلامانہ عام لوگ اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں یہ سب ذلتیں اس طرح برداشت کر رہے ہیں جو انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں برداشت کی تھیں۔ اگر ان میں اور انگریز حکمران میں فرق ہے تو یہ کہ ہمارے حکمران انصاف، ایمانداری اور قانون کے احترام سے بھی آری ہیں۔ نوآبادیاتی دور کا ایک ورثہ جو ہمیں ملا ہے وہ حکمران طبقوں اور عوام میں دوری کا ہے۔ عوام ان کی نظروں میں جاہل، غیر مہذب، گنوار ہوتے ہیں، جبکہ عوام کے نزدیک ریاست اور انتظامیہ ظالم، استحصال اور عوام دشمن ہے۔ اعلیٰ طبقہ کے لیے عوام دہشت گرد، ریاست کو تباہ کرنے والے اور اس کے دشمن ہیں۔ لہذا ریاست کی پالیسی ہے کہ اس عوامی مخالفت کو سختی سے کچلے اور دبائے۔ اس سوچ نے ریاستی اداروں کو دہشت گرد بنا دیا جنہیں عوام کو دبانے اور تہس نہس کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی۔ پاکستان آج بھی فلاحی مملکت کی بجائے سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اور بدقسمتی سے چرچل، مولانا آزاد اور علامہ مشرقی کے خدشات درست ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ انسان کائنات میں ایک انتہائی اہم اکائی اور انسانیت ایک معتبر نظریہ ہے۔ اس لیے انسان کو مرکز تصور مان کر ہی ریاست اپنے فلاحی اور معاشرہ امن و آشتی کے اہداف حاصل کر سکتا ہے۔ مہذب دنیا میں انسان سینٹرک ہے۔ وہاں انسان کی ضروریات اور خواہشات کو دیکھ کر ریاست اور معاشرہ اپنا کردار وضع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ترقی یافتہ دنیا میں معذور افراد کو ان کی جسمانی یا ذہنی معذوری کی وجہ سے خصوصی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ریاست اس وقت تک کوئی شاپنگ مال، اسکول، کالج یا ہسپتال کی عمارت کو قابل استعمال قرار نہیں دیتی جب تک معذور افراد کی ضرورت اور آسانی کے تمام انتظامات مکمل نہ ہوں۔ دنیا میں تخلیق اور سائنسی ترقی کے لیے کی جانے والی ساری جدوجہد کا مرکز انسان ہی دکھائی دیتا ہے۔ انسان کی سفری مشکلات کو دیکھتے ہوئے رفتہ رفتہ دنیا کا بہترین ٹرانسپورٹ نظام سسٹم بنایا جا چکا ہے۔ انسان کی خوراکی ضروریات کو مد نظر رکھ کر زرعی پیداوار میں انقلاب آیا۔ طرح طرح کی پیچیدہ بیماریوں سے الجھتے اور سسکتے انسانوں کے لیے تشخیص اور علاج کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بدولت طب کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ انسان کی عمومی کیپیسٹی اور محرومیوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے بہترین سوشل سسٹم وجود میں آ چکے ہیں۔ امریکہ اور مغرب میں انسان ہی سارے نظام کا مرکز و محور ہے، جہاں روڈ اور ٹرانسپورٹ سسٹم سے لے کر صحت، تعلیم، سماجی نظام سب انسان کے مسائل اور ضرورتوں کا احاطہ کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انسانی ضروریات کو اہمیت دیتے ہیں
نتیجے میں انسانوں کو بہتر سہولیات میسر آتی ہیں اور وہ اپنی توانائیاں ریاست کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنتے ہیں۔ معاشرہ میں اس وقت تک لوگوں میں توانائی اور جان رہتی ہے جب تک انہیں امید ہو کہ تبدیلی کے ذریعے حالات کو بدلا جا سکے گا، لیکن جب بار بار کی تبدیلیاں حالات کو بدلنے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت معاشرہ میں بے حسی اور جمود طاری ہو جاتا ہے اور لوگوں میں حالات کو تبدیل کرنے کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ ان حالات میں لوگوں کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ سمجھوتہ کر کے اپنی بقا کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اس بقا کی جدوجہد میں لوگ بدعنوان، خوش آمدی، جھیپو ہو جاتے ہیں اور منافقت اور بے عزتی کو اختیار کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ جان ایلیا نے کہا تھا، آج کا دن بھی خیریت سے گزرا، سر سے پاؤں تک بدن سلامت ہے۔ مسلمان کو مسلمان کاٹ رہا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے کہ جس سے آج پاکستانی معاشرہ دوچار ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ اس کا عنوان تھا 14 اگست اور پاکستانی معاشرے کا اخلاقی بحران۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ سلسلے کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نشر سے لیے جاتے ہیں، اور آج کا ولاگ بھی اور اس کا مضمون بھی انہی کی اس تصنیف سے کتاب سے لیا گیا ہے۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل پی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگ، میسیجز اور مضامین ان کو باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر مناسب سمجھیں تو یہ ولاگ یا اور ایسے آنے والے ولاگ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ ان معلوماتی اور دلچسپ مضامین سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دعاؤں میں مجھے اور ان دوستوں کو اور اعزاء کاروں کو اور ان کو جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ان سب کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔